السلام علیکم۔ اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پراسرار کہانی کی طرف۔ بھیانک روحیں۔ جوانی ہوتی ہی نڈر ہے اور وہ تینوں دوست بھی موت کو کھیل سمجھ کر اذیت ناک موت کا شکار ہو رہے تھے۔ رات کے بھیانک اندھیرے میں ہر طرف خوف کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ اماوس کی رات میں آکاش پر پھیلے بادل ایسی خوفناک صورت اختیار کر چکے تھے جیسے برسنے کو بے چین ہوں۔ وحشت بھری رات میں جانور اور پرندے اپنے مسکن میں چھپ چکے تھے۔ اسی صورتحال میں جنگل کے بیچوں بیچ بنگالی کالی اپنا خصوصی چلہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے پاس مختلف قسم کے کٹے ہوئے سر اور ہڈیاں موجود تھیں۔ وہ یکے بعد دیگرے کٹے سروں کو آگ میں پھینکتی تو دل دہلانے والا منظر دکھائی دیتا۔ اس کے ساتھ ہی خوفناک آوازیں پیدا ہوتی۔ ایسی خوفناک آوازیں کسی بھی ذی روح کی سماعتوں سے گزرتیں تو وہ بلا شبہ بہرا ہو سکتا تھا، مگر بنگالی کالی کو ان مناظر اور آوازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے چلے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس کے پاس صرف آخری 2 موقع تھے۔ اس کے بعد اس کا انجام صرف اور صرف موت تھا۔ عمران، ناصر اور شاہد کی دوستی کالج میں آ کر ہوئی۔ وہ جلد ایک دوسرے کو جاننے لگے اور پھر خاص دوست بن گئے۔ عمران کی طبیعت ناصر اور شاہد کے مقابلے تھوڑی سادہ تھی۔ وہ ان کی طرح شریر نہیں تھا اور بچپن سے ہی ڈرپوک اور خوفزدہ رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ اسے ڈر لگا تو ماں نے پیر و مرشد سے تعویذ لا کر ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں باندھ دیا۔ ناصر اور شاہد اس کا مذاق اڑاتے مگر وہ انہیں سمجھاتا۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی ڈر سے سامنا ہو سکتا ہے اور یہ تعویذ ہمیشہ میری حفاظت کرے گا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر وہ دونوں خوب کہے لگاتے تھے۔ اس مرتبہ طلبہ کے پرزور اصرار پر اساتذہ بالآخر ہری پور ٹرپ پر جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ طلبہ کا اصرار تھا دیگر مقامات کے علاوہ انہیں ہری پور کا خوفناک جنگل اور حویلی بھی دکھائی جائے، جس کے بارے میں ہمیشہ سے ڈراؤنی کہانیاں مشہور تھیں۔ شاہد اور ناصر کالج کے ٹرپ لے جانے کے فیصلے پر بہت پرجوش تھے۔ عمران نے انکار کیا تو ان دونوں نے زبردستی اس کا نام ٹیچر کو لکھوا دیا۔ کالج کے تمام طلبہ اپنی اپنی بسوں میں ٹرپ کی طرف روانہ تھے۔ ویسے ناصر، یہ وہی ہری پور ٹرپ ہے نا؟ اس کا ایک مخصوص علاقہ جنات کے قبضے میں ہے اور یہاں ایک خوفناک حویلی اور جنگل بھی ہے، شاہد نے ناصر سے پوچھا۔ ہاں، اور جو بھی اس حویلی میں جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا، ان دونوں نے عمران کو ڈراتے ہوئے کہا تو عمران سہم گیا۔ پھر دونوں نے زوردار قہقہ لگایا تو عمران کو تسلی ہوئی۔ وہ دونوں مذاق کر رہے تھے۔ تمام طلبہ نے کالج ٹرپ کو بھرپور انجوائے کیا۔ اس اثنا میں پرنسپل صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ آج رات وہ حویلی اور جنگل کا رخ کریں گے۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا، جو کوئی وہاں جاتا اس کی لاش ہی واپس آتی ہے۔ تمام طلبہ نے پرنسپل اور اساتذہ کو حویلی دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان طلبہ میں شاہد اور ناصر کا بڑا کردار تھا، جو حویلی کو دیکھ کر عمران کو ڈرانا چاہتے تھے۔ اساتذہ نے حویلی دکھانے کی ہاں تو کر دی، مگر اس شرط پر کہ کوئی حویلی میں داخل نہیں ہوگا اور محض تصاویر ہی لی جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تمام طلبہ نے اس بھیانک حویلی کی تصاویر لیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب پر خوف چھا گیا۔ کچھ طلبہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے تو ایمرجنسی صورتحال میں کالج ٹرپ کو شہر کا رخ کرنا پڑا۔ شاہد اور ناصر اپنی چال چلنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں اچھا موقع ملا تھا، پھر انہوں نے اپنے ٹیچر کو میسج کر کے کہہ دیا وہ بس میں ہیں۔ اس طرح وہ عمران کو بہانے سے چہل قدمی کرانے لے گئے۔ یار، اب میں پیدل چل کر اکتا گیا ہوں، رات بھی کافی ہو گئی ہے، چلو چلتے ہیں، عمران نے کہا۔ کہاں چلتے ہیں؟ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، کالج کا ٹرپ واپس جا چکا ہے اور یہاں ہم تینوں کے سوا کوئی نہیں ہے، اب ہمیں مجبوراً اس حویلی میں رات گزارنا ہوگی، شاہد نے عمران کو بتایا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ شدید غصے میں آ گیا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا، ڈر کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر ناصر اور شاہد کے دل میں حویلی کو اندر سے دیکھنے کا تجسس ابھی بھی جاری تھا۔ ناصر، یہ بہت بڑی حویلی ہے، مہاجروں کی دور کی، وہ سب تو مر گئے مگر کوئی نہ کوئی قیمتی ہیرے جواہرات تو چھوڑ گئے ہوں گے، ہمیں اندر ضرور جانا چاہیے، کیا معلوم لاٹری لگ جائے میرے یار، شاہد نے لالچ کا اظہار کیا۔ تم نے صحیح کہا، یہاں بہت قیمتی خزانہ ہے،
ایک خوفناک آواز نے ان تینوں کے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تینوں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک خوفناک عورت جس کے بال پاؤں تک لمبے تھے، آنکھوں میں سوجن نمایاں نظر آ رہی تھی جیسے کئی سالوں سے سوئی نہ ہو۔ اس کے گلے میں مختلف کھوپڑیوں کے بنے ہوئے مالا لٹک رہے تھے۔ کون ہو تم؟ شاہد نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جیسے جیسے وہ اپنے قدموں سے چلتی شاہد کے قریب آ رہی تھی، ڈر اس کے پورے وجود میں پھیلتا جا رہا تھا۔ بنگالی کالی، اس نے زوردار قہقہا لگایا۔ ہمارے قریب مت آؤ، دور رہو ہم سے، تینوں نے یک دم آوازوں میں کہا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مگر وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ کون؟ حویلی کی بھیانک روحیں، اس نے پھر سے خوفناک قہقہا لگایا۔ بکواس بند کرو ڈھونگی عورت، اور ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہمیں جانے دو۔ تینوں کے دل خوف کی زد میں آ چکے تھے۔ انہیں لگا شاید اس وقت یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہی بہتر ہوگا۔ تینوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور تیزی سے بھاگنا چاہا، مگر ان کے پاؤں خود بخود جکڑے جا چکے تھے۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاؤں کسی نے جکڑ لیے۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے ڈرانے کے لیے کوئی چال مت چلنا، مگر تم دونوں نے میری بات نہیں سنی۔ عمران کا پسینے سے شرابور جسم دیکھ کر وہ دونوں بھی گھبرا چکے تھے۔ اماوس کی کالی رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ تم لوگ یہاں آ تو سکتے ہو مگر جا نہیں سکتے۔ بنگالی کالی نے تینوں کی طرف گردن گھمائی۔ خدا کا واسطہ ہمیں جانے دو، ہماری مدد کرو۔ تمہاری مدد کی کوئی صورت نہیں، کوئی راستہ تو ہوگا۔ ہماری مدد کرو، تمہاری مراد پوری ہوگی، آمین۔ وہ بے بس ہو گئے تھے۔ میری مراد؟ جانتے ہو میری مراد کیا ہے؟ وہ تینوں تعصب سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ غصے سے آگے بڑھی۔ اس حویلی میں جنتر منتر کی ایک پرانی کتاب چھپی ہے جسے حاصل کرنا میرا مقصد ہے۔ اگر وہ کتاب مجھے مل جائے تو میں اپنے چلے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ یاد رہے، اس حویلی میں اس جادوئی منتر والی کتاب کے علاوہ کئی قیمتی جواہرات بھی ہیں۔ اگر تم انہیں حاصل کر لو تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اور میری مدد کرنے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر تم لوگوں نے منع کیا تو اپنے جادو سے ابھی موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ بنگالی کالی نے پراسرار انداز میں ان کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ وہ تینوں بری طرح خوف کی لپیٹ میں آ چکے تھے، مگر خزانے اور قیمتی جواہرات والی بات سن کر لالچ جاگ تھی۔ شاہد نے آگے بڑھتے ہوئے بنگالی کالی کو ہاں کی، جبکہ ناصر اور عمران ابھی بھی خوفزدہ تھے۔ شاہد، پاگل مت بنو، اس کی کوئی بات نہ مانو، مجھے تو یہ خود کوئی ڈائن یا چڑیل لگتی ہے۔ بکواس بند کر لڑکے، تم لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یاد رکھنا، اس حویلی کے اندر برسوں پرانی روحیں ہیں، اور وہ روحیں تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ میں تمہیں ان سے نمٹنے کی کچھ تدابیر بتاؤں گی۔ تم لوگ خزانہ اور جادوئی کتاب لے آؤ۔ اس خزانے اور اس کتاب کو پا لینے کے لیے میں بہت سال ترسی ہوں۔ آخر کار آج مجھے تم لوگوں کی مدد مل گئی۔ تم لوگوں کا یہاں آنا میرے لیے خوش قسمت ہے۔ بنگالی، اگر ہم نے خزانہ حاصل کر لیا تو آدھا حصہ ہمارا ہوگا، شاہد نے پرزور انداز میں کہا تو بنگالی نے قہقہا لگایا۔ میں تم لوگوں کو آدھا خزانہ دے دوں گی، بس مجھے جادوئی کتاب کی ضرورت ہے، جس سے میں حویلی کی روحوں کو اپنے قبضے میں کروں گی اور پھر عملیات کی دنیا کی رانی بنوں گی۔ رانی؟ وہ چیخنے لگی۔ مگر ہماری جان کو بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے، ناصر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حویلی کے اندر ایک بہت بڑی گھنٹی ہے، تمہارے پاس یہ ایک طریقہ ہے، تم اس گھنٹی کو بجا کر صرف ایک بار مجھے مدد کے لیے پکار سکتے ہو، اور میں بھی ایک بار ہی آ سکتی ہوں۔ مگر ایک بار کیوں؟ کیونکہ میرے پاس اس حویلی میں جانے کا آخری موقع ہے۔ اس سے پہلے میں نے کئی بار کتاب ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ان روحوں نے میرا برا حال کر دیا، اور میں اپنے منتروں اور کیے گئے چلوں سے بچ گئی۔ میرا ایک چلہ ہی مجھے حویلی میں داخل ہونے دے گا۔ سب اس کی باتیں سن کر خوف کے مارے سکتے میں آ گئے۔ پھر کالی نے انہیں احتیاطی تدابیر سے آگاہ کر دیا، اور وہ حویلی کے بڑے گیٹ میں ڈرتے ڈرتے داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئے، ایک خوفناک چیخ سنائی دی، اور فوراً گیٹ کرکراہٹ کی آواز دیتا بند ہو گیا۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا، اور آگے بڑھے تو یکدم ساری لائٹس آن ہو گئیں اور حویلی جگمگ کرنے لگی۔ بس میں لگا بڑا جھومر جو ہر طرف روشنی بکھیر رہا تھا بے حد خوبصورت تھا۔ وہ تینوں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے۔ حویلی کے وسط میں دونوں طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ تینوں سوچ رہے تھے کہ الگ الگ راستے جائیں گے، اتنے میں بند دروازے سے آتی آواز نے انہیں حیران کر دیا۔ پلیز مجھے باہر نکالو، خدا کے لیے میری مدد کرو، یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے رو رہی تھی۔ ضرور یہ کوئی چڑیل ہوگی، عمران نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بنگالی کالی نے ہمیں چڑیل سے محفوظ رہنے کی ترکیب بتائی ہے، گھبراؤ مت، چلو اس کمرے کی طرف۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک لڑکی گھبرا کر باہر نکلی۔ پلیز آپ لوگ مجھے بچا لیں، ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بنگالی کالی۔ کیا؟
بنگالی کالی؟ مگر وہ آپ کو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ تینوں حیران و پریشان کھڑے تھے۔ وہ ایک ڈائن ہے جو میرا سر کاٹنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے چلے کو کامیاب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کی موت کا راز 1 گھنٹی میں ہے۔ ہم جانتے ہیں، مگر ہمیں وہ کتاب بھی ڈھونڈنی ہوگی۔ اس طلسمی کتاب میں بنگالی کالی کو مارنے کا طریقہ ہے۔ جلدی ڈھونڈو۔ پھر سب لوگ الگ الگ سمتوں میں چل پڑے۔ ناصر اور عمران ایک طرف ہو لیے جبکہ شاہد اور لڑکی دوسری طرف چلے گئے۔ شاہد نے لڑکی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ شاہد نے پوچھا۔ میرا نام سائرہ ہے، مجھے شاہد کہتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ چلتے چلتے وہ بند کمرے میں پہنچے جس کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ ادھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ وہاں دیکھا ایک بڑھیا جس کے سفید بال پاؤں تک لمبے تھے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے ہانڈی میں چمچ چلا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ بڑھیا نے اپنی 3 آنکھوں والی خوفناک شکل دکھائی تو سائرہ چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سائرہ جی رکیے، کچھ نہیں ہوگا، میں اس سے چھٹکارے کا عمل جانتا ہوں۔ وہ سائرہ کے پیچھے بھاگا مگر وہ کہیں گم ہو چکی تھی۔ ادھر عمران اور ناصر ڈر کے مارے بمشکل چل پا رہے تھے۔ اچانک نزدیکی کمرے سے بھاری آواز میں گانا گانے کی آواز آنے لگی۔ وہ دونوں آگے بڑھے ہی تھے کہ یکدم انہیں ایک رسی نے گھسیٹتے ہوئے اندر پہنچا دیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے چہرے تک دکھائی نہ دے رہے تھے۔ میرا گانا سنو گے؟ ایک بھاری خوفناک آواز نے ان کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران چیخنے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے زور سے باہر نکل آئے۔ بھاگتے بھاگتے وہ واش روم کے دروازے سے جا ٹکرائے۔ عمران پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے واش بیسن پر منہ دھویا اور شیشے میں چہرہ دیکھنے لگا۔ ایک لمحہ ہی گزرا تھا، اسے لگا جیسے شیشے میں کوئی کالا سایہ ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ناصر کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیشہ خون سے بھر گیا اور ہر جگہ پانی کی جگہ خون نکلنے لگا۔ ان دونوں نے زوردار چیخ ماری اور واش روم سے بھاگ نکلے۔ بھاگتے ہوئے وہ شاہد سے ٹکرائے۔ شاہد، ہم مر جائیں گے، بچا لو۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں خزانہ اور کتاب کو تلاش کرنا ہوگا۔ خزانہ ہمارا ہوگا اور اس کتاب سے ہم بنگالی کالی کو ختم کر دیں گے۔ اٹھو، بھاگو اور جلدی سے وہ کتاب ڈھونڈو۔ وہ دونوں شاہد کی ضد کے آگے مجبور تھے۔ روتے ہوئے وہ ایک پرانے تہہ خانے میں پہنچے جہاں اندھیرے میں کرسی ہل رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے۔ بیٹا ڈرو نہیں، آگے آؤ، طلسمی کتاب لے لو اور کالی کو ختم کر دو۔ وہ دونوں خوش ہو گئے، انہیں لگا طلسمی کتاب جلد ہاتھ لگ گئی، اب جلد وہ چھٹکارا پا لیں گے۔ یہ کرسی پر بیٹھا ایک نارمل شخص تھا جو کتاب پڑھنے میں مگن تھا۔ آؤ بیٹا، یہ کتاب میرے ہاتھ سے لے لو۔ ناصر خوشی سے آگے بڑھا تو اس نے زور سے ناصر کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ عمران دور کھڑا دیکھ کر رونے لگا۔ بیٹا میری آنکھیں نہیں ہیں، لاؤ میری آنکھیں دو مجھے۔ اس نے پوری قوت سے اپنے لمبے ناخن ناصر کی آنکھوں پر مارے، اس کی آنکھوں سے خون پھوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا خوفناک کہکا لگا کر غائب ہو گیا۔ شاہد کافی دیر سائرہ کو ڈھونڈتا رہا مگر سائرہ نہ ملی۔ چلتے چلتے وہ ایک پتھر کی مورت سے ٹکرایا۔ یہ کچھ نایاب قسم کی مورت تھی۔ اس کا شیطانی ذہن جاگا اور اس نے مورت کو مڑ کر دیکھا تو اس میں چابی اور نقشہ موجود تھا۔ وہ خوشی کے مارے ہنسنے لگا۔ مجھے خزانہ مل گیا، مگر صندوق کہاں رکھا ہوگا؟ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اچانک اس کا پاؤں کسی وزنی شے سے ٹکرایا اور وہ گر گیا۔ اتنے میں سائرہ آئی اور اس نے شاہد کو سہارا دیا۔ شاہد اٹھو، اس نے سہارا دے کر شاہد کو اٹھایا۔ دیکھو سائرہ، مجھے چابی اور نقشہ مل گیا اور وہ طلسمی کتاب اسی صندوق کے اندر ہے۔ سائرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، وہ یہ کمرہ بھاگتے ہوئے دیکھ چکی ہے۔ چلو سائرہ، جلدی سے خزانہ اور کتاب لائیں۔ مگر کیا؟ اس سے پہلے تمہیں وہ گھنٹی بجا کر بنگالی کالی کو یہاں بلانا ہوگا۔ ہم اسے ختم کر دیں گے اور پھر اکٹھے رہیں گے۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں سائرہ، تم ٹھیک کہتی ہو، چلو جلدی۔ وہ پاؤں لنگڑاتا ہوا چلنے لگا۔ اسی اثنا میں عمران اور ناصر بھی بھاگتے ہوئے حویلی کے وسط میں پہنچ چکے تھے۔ کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو؟ وہ کانپ گیا۔ ایک بدرو نے میری آنکھیں نکال لی، وہ چیخا اور بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ فکر مت کرو، تمہاری آنکھیں واپس آ سکتی ہیں۔ کیسے؟ اگر ہم سب گھنٹی بجا کر بنگالی کالی کو یہاں بلائیں اور اسے ختم کر دیں تو اس کتاب میں لکھے گئے طلسم سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تمہاری آنکھیں دوبارہ واپس آ جائیں گی۔ پھر سب نے ہاتھوں سے وزنی گھنٹی ہلائی اور گھنٹی بجائی۔ بنگالی کالی کی سرخ آنکھیں روشن ہوئیں۔ اسے جس رات کا انتظار تھا وہ آ چکی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوئی تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا مگر حویلی میں لگی موم بتیوں کی ہلکی ہلکی روشنی سے کچھ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں بنگالی کالی کے گرد حصار بنا کر بیٹھ گئے۔ ارے تم لوگوں نے یہ حصار کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تمہاری موت کو دعوت دے سکیں۔ بکواس بند کرو تم لوگ، ایک ایک کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ سائرہ جلدی کرو، کتاب سے منتر پڑھو۔ اے لڑکے، اندھا ہے یا پاگل ہے؟ کس کو بول رہا ہے؟ میں سائرہ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں تمہاری موت کا منتر بتائے گی، پھر تمہیں مار کر ہم یہ خزانہ حاصل کر لیں گے۔ یہاں کوئی لڑکی نہیں، وہ ہڑبڑا گئی۔ بکواس بند کرو، انہوں نے کانپتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے موت کو دعوت دے دی،
نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ کالی زور زور سے چیخنے لگی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ کچھ ہی پلوں میں ان کے سامنے سائرہ کی شکل بدلنے لگی۔ اس کے بال ہوا میں معلق تھے، ہونٹ سلے ہوئے بند اور آنکھوں کی جگہ کالے گڑھے تھے۔ وہ ہوا میں معلق ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری حویلی میں کئی خوفناک روحیں واضح ہو گئیں۔ وہ سب ان کی موت کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ سائرہ، تم کون ہو؟ میں کوئی سائرہ نہیں، چڑیلوں کی رانی ہوں، اور میری اس حویلی میں جو بھی آتا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں جاتا۔ اور آج اس کالی کو بلانے کا طریقہ رنگ لے آیا۔ یہ ہماری کتاب اور حویلی کا خزانہ چرا کر ہمیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتی تھی، اس نے گھراتے ہوئے کہا۔ وہ ڈائن ہوا میں معلق ہو گئی اور اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے بنگالی کالی پر وار کیا، اور پھر ایسا دہشت ناک منظر سامنے آیا جس کا انہیں یقین نہ آیا۔ وہ ڈائن ہوا میں معلق ہو گئی اور اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے بنگالی کالی پر وار کیا، اور پھر ایسا وحشت ناک منظر سامنے آیا جس کا انہیں یقین نہ تھا۔ ڈائن نے اپنے ہاتھوں کو کلہاڑی بناتے ہوئے بنگالی کالی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب اس کا خود آلود سر لے کر وہ پوری حویلی میں خوفناک قہقہہ لگا رہی تھی۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے اوپر فلور پر آ پہنچے۔ ناصر کی آنکھیں پہلے ہی جا چکی تھیں، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ سائرہ ڈائن نے اسے بالوں سے پکڑا اور پھر تیز ناخنوں کو کلہاڑی بناتی اس کے سر کو تن سے جدا کر گئی۔ حویلی کی تمام روحیں خوفناک قہقہے لگا رہی تھیں۔ عمران اور شاہد بھاگتے ہوئے اوپر فلور کے کمرے میں چھپ گئے۔ ڈائن کا قد پہلے سے لمبا ہو چکا تھا، ہاتھ پاؤں بھی حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اس نے شاہد کو بالوں سے پکڑا۔ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا نا؟ اس نے خوفناک قہقہہ لگایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ ہاں، تو بے شک میرے ساتھ رہے گا، مگر جب تیری موت ہوگی۔ ڈائن نے وحشت ناک طریقے سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، بازو کندھوں سے جدا کر دیے، گویا جسم کا ایک ایک ٹکڑا اپنی موت کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ وہ عمران کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمران نے آنکھیں بند کر کے موت کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا، بچپن میں جب وہ ڈرتا تھا تو اماں نے پیر سے اسے تعویذ لے کر گلے میں ڈلوا دیا تھا۔ اس نے گردن کو چھوا تو تعویذ لٹک رہا تھا۔ وہ خوش ہوا۔ ڈائن اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی حویلی کی تمام روحیں اکٹھی ہو کر عمران کو مارنے کے لیے بے تاب تھیں۔ کمرے میں تمام بدروحیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ ناصر نے ادھر ادھر بھاگنے کا طریقہ ڈھونڈا، بالآخر اسے ایک کھڑکی نظر آئی۔ تمام روحوں نے اس کے گرد حصار باندھ لیا تھا۔ اس نے گلے سے تعویذ اتار کر سامنے کر دیا تو وہ دور جا گری۔ اتنے میں اس نے فلور سے چھلانگ لگائی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا حویلی سے باہر آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت اور خوف کے آنسو نکل رہے تھے۔ رینگتا رینگتا بمشکل وہ حویلی سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذان ہو گئی اور لوگوں نے صبح دیکھا تو اسے اسپتال پہنچایا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا۔ لالچ کی آگ میں اندھے ہو کر سب نے اپنی جان گنوا دی۔ اس نے گلے سے لٹکے تعویذ کو دبایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگر یہ تعویذ اس کے پاس نہ ہوتا تو شاید اس چڑیل کی بھیانک روح اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیتی۔ ڈائن نے اپنے لمبے ناخنوں سے اس کی گردن پر وار کیا تو زوردار چیخ اس کے گلے سے برآمد ہوئی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ محض ایک خواب تھا، مگر حویلی کا وہ بھیانک واقعہ، اس کے دوستوں کی موت اور چڑیل کا وار، یہ سب اسے ہمیشہ خواب میں آتے۔ ایسے وحشت ناک خواب اور حویلی کا وہ واقعہ شاید عمران کو ہمیشہ ستاتے رہیں، مگر وہ اس حقیقت سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ وہ پل پل اس لمحے کو پچھتاتا جب وہ اس حویلی میں گئے اور سب کی موت اس کے سامنے ہوئی۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا، جسم کانپنے لگتا اور ہر طرف وہی ڈائن دکھائی دیتی۔ شاید اس کے مستقبل کی زندگی اسی ڈر کے سائے میں گزرے۔